ہیں دونوں جہاں، شاہ دو سرا کے لیے بنے ہیں دونوں جہاں، شاہ دو سرا کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ٹی وی اسٹوڈیو سے ڈاکٹر محمد ابوبکر صدیق آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم آپ کے لیے ایک ویڈیو سیریز لائے ہیں جو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورس کوڈ 3905 کے اوپر مشتمل ہے۔ اس کورس کا عنوان ہے شمائل رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس ویڈیو میں ہم اس موضوع کا تعارف پڑھیں گے اور شمائل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانیں گے کہ یہ موضوع کیا ہے، اور ہم اس سے متعلق ابتدائی معلومات حاصل کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شمائل کیا چیز ہے اور شمائل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری مراد کیا ہوتی ہے۔ شمائل کا جو لفظ ہے یہ عادات اور اخلاق کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم شمائل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے ظاہری اور باطنی اوصاف کا جامع مطالعہ کر رہے ہیں۔ گویا اس موضوع میں ہم پڑھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات کیسی تھیں، آپ کے اخلاق مبارکہ کیسے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کیا ہیں اور آپ کی خصوصیات کیا ہیں، اور شب و روز کے تمام معمولات کی تفصیل اس علم کے اندر پڑھی جاتی ہیں، اور ان تمام چیزوں کا جامع مطالعہ شمائل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کہلاتا ہے۔ اب اس کے بعد ہم یہ سمجھیں گے کہ شمائل کی اقسام کون کون سی ہیں۔ شمائل کی بنیادی طور پر دو اقسام ہوتی ہیں، ایک کو خلقی شمائل کہا جاتا ہے جبکہ دوسری کو خلقی شمائل کہا جاتا ہے۔ یہ تھوڑا سا فرق ہے، صرف زبر کا اور پیش کا فرق ہے۔ خلقی شمائل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جسم کے ظاہری اوصاف کیا ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے ظاہری اوصاف کیا تھے۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک کیسا تھا، آپ کی آنکھیں کیسی نظر آتی تھیں، اور بال کیسے تھے، ان کی رنگت کیسی تھی، ان کی کیفیت کیسے تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کا انداز کیا تھا، آپ گفتگو کیسے فرمایا کرتے تھے، اور خوشی کا اظہار کیسے فرماتے تھے، ناراضگی کا انداز کیا ہوتا تھا۔ تو یہ چیزیں خلقی شمائل کے اندر آتی ہیں۔ جبکہ خلقی شمائل کے اندر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، آپ کی عادات مبارکہ کیا تھیں، گھر کے لوگوں کے ساتھ آپ کے رویے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تفصیلات ہمیں سیرت کے اندر ملتی ہیں، احادیث کے اندر ملتی ہیں، ان کو ہم خلقی شمائل کہتے ہیں۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہترین ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں۔ تو اس فرمان کی عملی صورت کیا تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ رویہ کیسا تھا، یہ چیزیں خلقی شمائل کے اندر آتی ہیں۔ ہم نے شمائل کی اقسام سے متعلق پڑھا، اور شمائل کی جو دو بنیادی اقسام ہیں ان کا تعارف حاصل کیا۔ اب ہمارے پاس اگلا عنوان یہ ہے کہ شمائل پر لکھی گئی کتب کا ہم تعارف پڑھیں گے، اور اس سلسلے میں چند اہم کتب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمائل پر لکھی گئی ہیں ان کا ہم آپ کو تعارف کروائیں گے۔ اس سلسلے میں سب سے اہم اور سب سے بنیادی اور قدیم کتاب امام ابو عیسیٰ محمد عیسیٰ الترمذی کی ہے، اور اس کتاب کا عنوان ہے الشمائل المحمدیہ۔ یہ الشمائل المحمدیہ جو امام ترمذی کی کتاب ہے، یہ ان کی جامع ترمذی کا بھی ایک حصہ ہے،
اور اس کتاب کو شمائل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سب سے زیادہ مقبولیت ملی ہے، کیونکہ امام ترمذی حدیث کی جو صحاح ستہ ہیں یعنی 6 مستند ترین کتب ہیں ان میں سے ایک کتاب کے مصنف بھی ہیں جس کو جامع ترمذی کہا جاتا ہے۔ اور جامع ترمذی کے اندر جو معیار امام ترمذی نے پیش نظر رکھا ہے وہی الشمائل المحمدیہ کے اندر بھی برقرار رکھا ہے، اور یہ کتاب در حقیقت جامع ترمذی ہی کی تکمیل ہے، اور اسی وجہ سے یہ کتاب مقبول ہوئی۔ اور اس کے بعد جتنی بھی کتابیں آئیں ان سب کے اوپر ہمیں امام ترمذی کی الشمائل المحمدیہ کا عکس نظر آتا ہے، اور ان کے بعد آنے والے تمام مصنفین نے اس کتاب سے بھرپور استفادہ کیا، اور اگر ہم آج کی کتب اٹھا کے دیکھیں تو ہمیں اس میں سب سے زیادہ جو حوالہ نظر آتا ہے وہ امام ترمذی کی الشمائل المحمدیہ کا نظر آتا ہے۔ اور اس کتاب کا جو نام ہے وہ تو الشمائل المحمدیہ ہے، اس کو شمائل ترمذی بھی کہا جاتا ہے، تو آج کی جو کتب ہیں ان کے اندر بھی شمائل ترمذی ایک مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی کتب ہیں۔ قدیم کتب میں امام ابو بکر احمد بن حسین البیہقی ہیں، ان کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے دلائل النبوہ ومعرفۃ احوال صاحب الشریعہ۔ یہ اس کتاب کا پورا نام ہے، اس کو صرف دلائل النبوہ بھی کہا جاتا ہے اور دلائل بیہقی بھی کہا جاتا ہے، تو یہ کتاب بھی اسی موضوع کے اوپر لکھی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور کتاب ہے جو امام اصبہانی کی ہے جن کا نام ہے عبداللہ بن محمد ابن حیان اصبہانی۔ ان کی کتاب ہے اخلاق النبی صلی اللہ علیہ وسلم و آدابہ، تو یہ کتاب بھی بنیادی طور پر شمائل رسول ہی کے موضوع پر لکھی گئی ہے۔ اس کے بعد ایک اور کتاب ہے جو جس کا نام ہے جمع الوسائل فی شرح الشمائل۔ یہ کتاب مشہور محدث اور شارح جن کو ملا علی قاری کے نام سے جانتے ہیں، جن کا نام ابو الحسین علی بن سلطان ہے، ان کی یہ کتاب ہے، اور حدیث کے اوپر جن لوگوں نے کام کیا ہے اس کے اندر ملا علی قاری کا نام بہت نمایاں ہے اور بہت معروف ہے، ان کی یہ کتاب ہے، اور اس کا موضوع بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمائل ہی ہیں، اور بنیادی طور پر ان کا جو کام ہے وہ شمائل کی روایات کی تشریح ہے، اور ہم یہ جو کورس پڑھ رہے ہیں اس کے اندر بھی ہمارا کام بنیادی طور پر شمائل کی شرح ہی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمائل سے متعلق جو روایات ہمارے پاس موجود ہیں وہ مختصر انداز میں ہوتی ہیں، تو محدثین ان احادیث کی ان روایات کی شرح کرتے ہیں۔ تو اس یونٹ میں اس کتاب میں جب ہم اگلے یونٹس کو پڑھیں گے تو ہمارے سامنے بنیادی مقصد یہی ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل، خواہ وہ خلقی شمائل ہوں یا خلقی شمائل ہوں، ان کا ہم روایات کا پہلے مطالعہ کریں گے، اور اس کے ساتھ روایات کے اندر جو چیزیں بیان کی گئی ہیں ان کی شرح اور ان کا تعارف ہم پڑھیں گے۔ یہ جو ابھی تک جن کتابوں کا ہم نے تذکرہ کیا یہ تمام عربی زبان کی کتب ہیں، اور اردو زبان کے اندر بھی شمائل رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت کام ہوا ہے، اور 20 کتابیں ایسی موجود ہیں جو شمائل کے موضوع پر ہیں۔ اور وہی بات جو ہم پہلے کر چکے ہیں کہ ان تمام کتابوں کے اندر جو ایک مشترک چیز ہے جو ہمیں تمام کتب میں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ تمام مصنفین شمائل ترمذی سے ہی استفادہ کرتے ہیں، اور دیگر کتب سے بھی روایات ان کے اندر موجود ہوتی ہیں، لیکن جو بنیادی حوالہ ہے وہ امام ترمذی کی الشمائل المحمدیہ کا ہی ہوتا ہے۔ تو چند کتابوں کا تذکرہ ہم آپ کے سامنے کریں گے، جیسے خصائص نبوی ہے جو شمائل ترمذی کا ترجمہ ہے، اور یہ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمہ اللہ کا ترجمہ ہے، اور اس کے اندر انہوں نے ترجمے کے ساتھ ساتھ کچھ اضافی نوٹس بھی بیان کیے ہیں جو بنیادی طور پر ان روایات کی شرح کے اوپر مشتمل ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور کتاب ہے جس کو شرح شمائل ترمذی کا عنوان دیا گیا ہے، اور یہ کتاب مولانا عبد القیوم حقانی کی ہے، اور یہ سلیس اردو زبان میں ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے لغوی اور تحقیقی افادات کو بھی اس کے اندر کتاب کے اندر بیان کیا ہے۔ اور تیسری کتاب یہ تلخیص شمائل ترمذی کے عنوان سے ہے، اور یہ ڈاکٹر ابرار اعظمی نے اس کو تصنیف کیا ہے، اور انہوں نے
عام لوگوں کے لیے اسناد کو حذف کر دیا ہے، اور مولانا کرامت علی جونپوری کی جو کتاب تھی اس کے لفظی ترجمے کو بنیاد بنا کر انہوں نے سلیس اردو زبان میں اس کو پیش کیا ہے۔ جب ہم شمائل نبوی سے متعلق مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر ہمارے سامنے ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ بعض ایسے الفاظ اور ایسی اصطلاحات ہوتی ہیں جو عام طور پر معروف نہیں ہوتی، تو ان کی تفصیل بیان کرتے ہوئے عام طور پر جو ترجمہ ہے وہ سلیس نہیں رہتا۔ تو اردو زبان کے اندر جن لوگوں نے شمائل ترمذی کے اوپر کام کیا ہے تو ان کے سامنے یہی ہدف رہا ہے کہ عبارات کو، ترجمے کو سلیس انداز میں بیان کیا جائے، اور تاکہ وہ پڑھنے والوں کے لیے اس کو سمجھنا آسان ہو۔ عزیز طلبہ، یہ ہم نے شمائل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے یونٹ کے اہم عنوانات کو پڑھا۔ اس کے اندر سب سے پہلے ہم نے شمائل کا تعارف پڑھا کہ شمائل کسے کہتے ہیں، اور شمائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالعے کا مطلب کیا ہے۔ پھر ہم نے شمائل کی اقسام کو پڑھا، اور اس کے بعد شمائل کے موضوع پر لکھی ہوئی اہم عربی کتب کا تعارف پڑھا، اور اس کے بعد ہم نے اردو کتب اور ان کی خصوصیات کے بارے میں پڑھا۔ تو عزیز طلبہ، اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر محمد ابوبکر صدیق، ڈپارٹمنٹ آف سیرت اسٹڈیز کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔